محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ سورہ بقرہ نمبر 83 تک ہم نے تلاوت کیا تھا، اور مختصر طور پر ترجمہ و تفسیر آپ ناظرین اکرام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ مفید ثابت ہو، ہمارے اعمال اور ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قوم بنی اسرائیل کا چل رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 87 تک، اس لیے آیتیں بڑی ہیں یہ، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر مطالب کو جمع کر کے مختصر طور پر اور مفید ثابت ہو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہٰذا آج آیت نمبر 84 سے 87 تک سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس میں خداوند عالم اذ لفظ، میں نے کہا لفظ اذ جو ہے یاد کرو اس وقت کو، اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا کہ وہ یہودی جو کہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مدینے میں آ کے رکے ہوئے تھے، ان کا بھی تذکرہ ہوا، اور اب یہ اسی سلسلے کی آگے کی بحث ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، وعدہ تم نے کیا، عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ لا تسفکون دماءکم، اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے، اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے۔ لا تسفکون کوئی اپنا خون بہاتا ہے کہ دوسرے کا خون بہاتا ہے؟ آیت کیا کہہ رہی؟ لا تسفکون دماءکم، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے؟ کیا مطلب یہ ہے؟ لہذا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے جو صاحبان علم ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، جو حقیقی مفسر قرآن ہیں، ان کا اگر سہارا نہ ملے پھر قرآن مجید کو سمجھنا انسان کے لیے بہت سے موارد ہے جہاں پر ناممکن ہے۔ تو قرآن کی روح سے کیا ہے کہ جیسا کہ ایک فارسی کا مثل ہے، بنی آدم اعضاء یک دیگر اند، آدم کی اولاد ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، یعنی اگر کوئی دوسرے کو مارتا ہے یعنی اپنے کو مار رہا ہے۔ قرآن بھی کی نظر میں کیا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا یعنی اپنے کو قتل کرنا ہے، اتنا حساس ہے۔ لا تسفکون دماءکم، تم نے وعدہ کیا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے ولا تخرجون انفسکم، اپنے لوگوں کو تم اپنے شہروں سے جلا وطن نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں، یعنی ظلم نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے دوبارہ اقرار کیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم بھی اس کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا عہد و پیمان ہوا تھا۔ یعنی توریت میں بھی یہی تذکرہ ہے، چونکہ سب اللہ کی طرف سے بھیجی کتابیں ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عہد و پیمان لیا، اور
تمام آسمانی کتابیں، جو بھی دھرم ہے، جو بھی دین ہے، سب میں اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور جلا وطن نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، اقررتم انتم تشہدون۔ تو بنی اسرائیل کا یہ عہد و پیمان جو آپ مستقل سنتے جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی زمانے سے مربوط ہے، ابھی پہلے بیان کیا، بلکہ اسلام میں ان کی مراعات بہت ضروری ہے۔ کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں عدالت سب سے زیادہ دین اسلام میں اہم ہے، اتنا زیادہ ہے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ سب برابر ہیں، کالا گورا عرب عجم سب برابر ہے، تمام انسان برابر ہے۔ اگر کسی کا مرتبہ بھی ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اب اگر مسجد میں نماز جماعت کے منتظر ہیں اور نماز جماعت ہونے والی ہے، ایک بچہ ہے مسجد میں، وہ بیٹھا ہوا ہے نماز جماعت پڑھنے کے لیے، اس وقت اگر ایک وزیر اعظم بھی آپ کے ملک کا آ جائے، کتنے بھی بڑے عہدے کا انسان آ جائے، اور اس بچے کی جگہ کو غصب کر کے، چھین کر کے، اس کو زبردستی ہٹا کر کے اس جگہ پہ نماز پڑھے، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ جو اسلام پیش کرنا چاہ رہا ہے، جس کو آج دنیا نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر صحیح اسلام کو سمجھنا ہے تو ان فقہی احکام سے سمجھیے۔ اسلام نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو انسان کی بات تھی کہ ایک بچے کی جگہ ایک وزیر اعظم بھی لے لے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام حیوانوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کئی جانور تمہارے پاس ہے تو ایسا نہیں صرف ایک ہی پہ سوار ہو، لہذا حقوق جو دین اسلام میں جنگ میں بھی حقوق بتائے ہیں کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا نہیں کرو، پانی بند نہ کرو، عورتوں بچوں پہ ظلم نہیں کرو، درخت کو نہ کاٹو۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، انسانوں کو دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور اس دنیا میں جو اچھی اور صحیح زندگی اس طریقے سے گزارے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، تو اس دنیا میں بھی خوشحالی زندگی گزرے گی اور آخرت میں بھی خوشحالی زندگی میسر ہوگی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے، آیت میں ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر انتم ہؤلاء تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ اپنے نفسوں کا قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور ان میں سے کچھ کو نکال دیتے ہو، یعنی جلا وطن کر دیتے ہو، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان اور تم ظاہر کرتے ہو ان کے اوپر گناہ کو، یہ دکھاتے ہو گناہ اور عدوان، دشمنی کو۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور لیکن اگر اسیر آتا ہے تو تم اس کو تاوان دے کر کے، جرمانہ دے کر کے چھڑا لے جاتے ہو۔ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پہ، وتکفرون ببعض اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم،
بس اس کی جزا کیا ہوگی؟ جو تم میں سے یہ کام کرے، اگر ایسا کرتا ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے، ویوم القیامہ، اور قیامت میں بھی اس کی رسوائی، یردون الی اشد العذاب، اور بڑے سخت عذاب کی طرف اسے لوٹا دیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل، اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ اہم نکات کی طرف توجہ دلایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم دین کے بعض احکام کو اگر مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں مانتے ہو تو کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ یا وہاں پہ بیان کیا کہ تم دوسروں کو، ان کو قتل کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، گھروں سے نکال دیتے ہو، اور جب مجرم کی شکل میں آتا ہے تو اس کو پھر جرمانہ دے کر کے چھوڑا کے بھی لے جاتے ہو۔ تو مجرم مجرم ہے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، ظلم ظلم ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو۔ لہٰذا دین کے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی میں اگر ایک بھی سوراخ ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دین کے تمام احکام پر عمل ہوگا تب انسان کامیاب ہوگا۔ مثلا ایک انسان جو ہے سود بھی کھاتا ہے، سودی پیسہ بھی کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی؟ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ ادھر آیت کیا کہہ رہی؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تو بعض کا انکار کرتے ہو اور بعض کو عمل کرتے ہو، اگر ایسا ہے تو یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر عمل، اب ہاں یہ ہے کہ انسان، بہرحال انسان خطا کار ہے، معصوم نہیں ہے، اس کے لیے توبہ کا راستہ بھی خدا بند عالم نے کھول رکھا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر انسان ایسا ہے کہ اچھا بھی کام کر رہا ہے اور برا بھی کام کر رہا ہے، دیکھیے عمل الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ عقیدے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، عمل میں اگر انسان سے برائی بھی ہو رہی، اچھائی بھی ہو رہی، انسان ہے، اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت نمبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، خلطوا عملا صالحا واخر سیئات، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل صالح کو برے عمل سے ملا دیتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم ایمانا، علیہم ایمانا، امید ہے کہ خداوند عالم علیہم، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ یعنی ایمان تو رکھتا ہے وہ، لیکن عمل میں اتنا پکا نہیں ہے کبھی۔ لیکن اگر کوئی انسان ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو قابل بخشش نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن ایمان رکھتا ہے کہ نماز واجب ہے، چھوٹ رہی ہے تو غلطی کا احساس کر رہا ہے، یہ معاف، اس کی گناہ معاف ہو سکتا ہے، توبہ کرے اور چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھ لے۔ لیکن ایک انسان وہ جو انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں نماز ہے ہی نہیں، یعنی یقین ہی نہیں رکھتا ہے، لہذا ایمان میں اگر کمی ہے تو قابل بخشش نہیں ہے۔ عمل میں اگر کمی ہے، بعض کا یہ آیت جو کہہ رہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہیں، یہ کیا؟ یہ قابل بخشش نہیں ہے۔ یردون الی اشد العذاب، ان کو شدید عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یہ کب ہے؟ یہ ایمان میں کمی، بعض چیز کو مانتے ہیں، بعض چیز پر یقین رکھتے ہیں، بعض چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن عمل میں
اگر کہیں انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خداوند عالم گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے حیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آخرت کو خریدنا ہے دنیا کے بدلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا زندگی دنیا کی آخرت کی بالآخرہ۔ ولا یخفف عنہم العذاب، کہتے ہیں ان پر عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ پچھلی بھی آیت گزری ہے، یہ کہہ رہے تھے ہمارے اوپر دائمی جہنم نہیں ہے، کچھ دن کے لیے اگر جائیں گے تو جائیں گے۔ خداوند عالم بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ایسا نہیں سمجھو، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ عمل جیسا ہوگا ویسی سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ جو ہے کسی کے لیے، اللہ عادل بھی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، عذاب بھی کم نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہودی اپنے کو کیا، ہمیشہ بہت سی قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ آیا ہے، خدا نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اپنے کو بہت ممتاز سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا، ہماری دنیا میں حکومت ہونی چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، انہوں نے دنیا خرید لیا، توریت میں تبدیلیاں کر دیں تھوڑے پیسے کے لیے، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اب آیت نمبر آج کی آخری 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کیا جناب موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد اس کے پیچھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو بھیجا کتاب کے ساتھ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفینا یعنی اس کے پیچھے رسول آتے رہے۔ میں نے شروع کے درس میں کہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، اور اولو العزم پیغمبر جو ہیں یہ صاحب شریعت تھے، اس کے بعد بیچ میں اور جو انبیاء آئے اسی شریعت کی تبلیغ و ترویج کیا۔ مثلا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ ہے، جو رسول دین لائے اسی کی ترویج کیا۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کے بعد انبیاء آئے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے پیچھے رسولوں کا سلسلہ، جیسا کہ روایات میں ہے کہ جو رسول جناب موسیٰ کے بعد ہیں جناب داؤد علیہ السلام ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب یوشع علیہ السلام، جناب زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ لہٰذا ان آیتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت خدا یہ ہے کہ ہر زمانے میں اپنا حجت اللہ نے بھیجا ہے، اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے۔ آج بھی زمین کا باقی ہونا اس بات کی، ہمارے عقیدے کے مطابق اس بات کی دلیل ہے کہ حجت خدا موجود ہے۔ لہذا ہر نبی کے بعد انبیاء، مثلا اولو العزم پیغمبر جو آئے، اب اس کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ ہے، پھر اولو العزم پیغمبر آئے، اس کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ ہے، اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے عطا کیا جناب موسیٰ کو توریت دیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ، اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، جو جناب مریم کے بیٹے ہیں، بینات معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی جبریل کے ذریعے سے۔ روح قدس الگ فرشتہ ہے، بعض لوگ اس کا جبریل ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے جہاں تک
اشارہ دیا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جو بہت ہی عظیم فرشتہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں کب؟ شب قدر میں. لہٰذا شب قدر کے لیے ابھی سے ہم کو تیاری کرنا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کیا ان کے کہے کے ذریعے سے، روح قدس کے ذریعے سے. معجزات دیے جناب عیسیٰ کو اور روح قدس سے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا تم اس قدر ناسمجھ ہو، بد دماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس آتا ہے، لا تہوا انفسکم، تو تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف اگر کوئی کام ہو جاتا ہے، استکبرتم، تم اس کی مخالفت کرتے ہو. یعنی جہاں تک تمہارے فائدے کی بات ہوئے، رسول ٹھیک، دین ٹھیک، مذہب ٹھیک، اگر تمہارے نقصان کا کچھ ہوا تو پھر کیا کرتے ہو؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم، بلکہ کیا کرتے ہو؟ استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. یہ بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے. جب رسول آتا ہے تو پھر اپنی خواہشات نفسانی کو تم دیکھتے ہو. اگر تمہارے نفس کے خلاف، جیسے گائے کہا جناب موسیٰ نے گائے ذبح کرو، تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تو سوال کیا کیسی ہو، ایسی ہو ویسی ہو. جب تمہارے خواہش نفسانی کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر غرور و گھمنڈ کرتے ہو. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ لوگ ہیں تم میں سے ایسے کہ جو پیغمبر کو جھٹلا دیا انہوں نے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ نے تو تم میں سے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کر دیا. کیوں قتل کر دیا؟ کیا نبی یا امام اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، ایشور کی طرف سے جو آتا ہے کوئی بری بات بتاتا ہے؟ ناممکن ہے. اگر کوئی برا کام ہو اور کوئی نسبت دے کہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ نمائندہ ایشور کی طرف سے بھیجا ہوا اس نے یہ کام کیا ہے اور ہم کو کرنا چاہیے، اور غلط کام ہے وہ معاذ اللہ شراب پینا. اگر کسی دیوتا کو کوئی نسبت دے اور وہ کہے کہ ایشور کی طرف سے آیا تھا، اس دیوتا کو بدنام کرنا ہے. لہذا جو بھی اللہ کی طرف سے نمائندے آتے ہیں وہ انسان کے اچھائی کے لیے آتے ہیں. لیکن جب انسان کا اپنا نقصان نظر آتا ہے، جیسا کہ اسی سورے میں پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا، جب دیکھا کہ اب نبی آخر آ جائے گا تو ہمارا جو دھندا چل رہا ہے روٹی روزی والا یہ بند ہو جائے گا، تو انہوں نے توریت کی آیتوں میں تبدیلی کر دی. دنیا کے لیے انہوں نے، انسانوں نے انبیاء کی، رسول کی مخالفت کیا، ان پہ ظلم کیا. چونکہ ان کی دنیا جب ان کو نہیں مل رہی ہے تو ظلم شروع کر دیا. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ حب دنیا اتنی نہیں ہونا چاہیے دل میں انسان کے جو سبب بنے کہ آخرت خراب ہو جائے، بلکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں بہترین زندگی گزارے. اسلام نے حکم دیا ہے، ائمہ معصومین نے اجازت دیا ہے کہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن جو مستحقین ہیں ان کے حق کو بھی ادا کرتے رہے. آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو ہم نے یہ چند آیات کی تلاوت اور تفسیر اور ترجمہ پڑھا ہے، پروردگارہ اس کا ثواب چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو، ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگارہ کرونا بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی